الرحمن الرحیم. پیچھے ہم نے پڑھا تھا مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم، وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں. آگے آپ نے یہ لکھ لینا. ویسے اس میں مبالغہ، اس میں مبالغہ کی تعریف، اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے. آگے آپ ایک فائدہ بھی لکھ لینا، اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق، کیونکہ اس میں تفضیل میں بھی زیادتی والا معنی ہوتا ہے، اس میں مبالغہ میں بھی زیادتی والا معنی ہوتا ہے. تو اس میں مبالغہ میں زیادتی فی نفسی ہی پائی جاتی ہے اور اس میں تفضیل میں زیادتی فی نفسی ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ کسی کے مقابلہ میں پائی جاتی ہے. پھر آپ ایک اور فائدہ لکھ لینا، اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان فرق. اس میں فاعل میں ظاہر صفت مشبہ میں بھی صفت والا معنی ہوتا ہے اور اس میں فاعل میں بھی صفت والا معنی ہوتا ہے. ان کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ تو اس میں فاعل میں صفت والا معنی بطور حدوث پایا جاتا ہے، بطور حدوث پایا جاتا ہے. حدوث کا کیا مطلب؟ یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں. اور جیسے ماں باپ بھی بچوں کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے، بچوں کی غلطی پر ماں باپ بھی جو ہے اولاد پر سختی کر لیتے ہیں. تو کیا ماں باپ بچوں کو ہر وقت مارتے ہیں؟ کبھی مارتے ہیں کبھی نہیں مارتے. تو یہی حدوث ہے. حدوث کا مطلب یہ جو کام کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. اس میں فاعل وہ اسم ہے جس میں بطور حدوث پایا جاتا ہے اور صفت مشبہ میں معنی مصدری جو ہے وہ بطور پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پایا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب آگے چلتے ہیں جی، ہم اصل بات کی طرف، صیغہ کی طرف ہم آتے ہیں. صرف پڑھنے کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ صحیح معنوں میں یہی ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے صیغہ آ جائے، صیغہ آ جائے اور گردان آ جائے. ظاہر صیغہ آئے گا تو پھر ہی ہے نا کام بنے گا، ترجمہ پھر اچھی طرح سے ہوگا. صحیح معنوں میں اگر کوئی بندہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف و نحو کا جاننا بہت ضروری ہے. صیغہ کا لغوی معنی ہے سونے کو کٹھالی میں نکالنا. صیغہ کا اصطلاحی معنی ہیا ہیئۃ حاصلۃ للکلمات باعتبار تقدیم الحروف. ہیا ہیئۃ حاصلۃ للکلمات باعتبار تقدیم الحروف و تاخیرها و حرکاتها و ساکناتها. وہ ایک شکل ہوتی ہے جو کلمہ کو حروف، حرکات و سکنات کو آگے پیچھے کرنے کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، ہم بناتے ہیں الضرب سے ضربہ بناتے ہیں، الضرب سے تو تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم الضرب کے شروع سے جو حمزہ اور لام ہے اس کو بھی گرائیں گے اور جو را ساکن ہے اس پر ہم فتح لگائیں گے اور با پر ضمہ ہے، ضمہ کو گرا کر ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ فتح لگائیں گے. تو حروف، حرکات و سکنات کی تبدیلی ہوتی ہے، پھر جا کے ایک شکل تیار ہوتی ہے جسے صیغہ کہا جاتا ہے. جسے وہ ایک شکل ہوتی ہے جو کلمہ کو حروف، حرکات و سکنات کو آگے پیچھے کرنے کے لحاظ سے کیا گیا. ماضی اور مضارع کی، اس میں فاعل، اسم مفعول وغیرہ کی بنائیں پڑھیں گے، وہاں جا کر آپ پر یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. یہ صیغہ کا لغوی معنی بھی ہو گیا، صیغہ کا اصطلاحی معنی بھی ہو گیا. آگے جی، صرف میں کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 جو 6 غائب کے ہیں ان میں 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، اور جو 6 حاضر کے ہیں ان میں 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے. وہ 14 صیغے کون سے ہیں بھائی؟ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ جو ہے جمع متکلم کا صیغہ، اس کو متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ متکلم مع الغیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے اب چلتے ہیں جی ہم ماضی کے صیغوں کی علامات کی طرف. علامت کے ذریعے صیغہ پہچانا جاتا ہے. علامت یاد ہوگی تو صیغہ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اگر علامت آپ کو یاد نہیں ہوگی تو صیغہ بتاتے ہوئے بھی آپ کو پریشانی ہوگی. تو پہلا صیغہ کیا ہے جی؟ واحد مذکر غائب. مین سرخی لکھ لینا جی، ماضی کے صیغوں کی علامات. واحد مذکر کا ماضی کی علامت کیا ہے جی؟ آخری حرف پر
فتحہ ہوگا آخری حرف پر جیسے ضربا آخری پر فتح آ گیا کہ نہیں ضربا ناصرا خراجا مطرا حربا ستارا ٹھیک ہے نا آخری حرف پر فتح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ ہے واحد مذکر غیر ماضی کی علامت آخری حرف پر فتحہ ہوگا جیسے ضربا جیسے تثنیہ مذکر غیر ماضی کی علامت آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا آخر میں الف دیکھ لیں بھائی آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا جیسے ضربا جیسے ضربا کون سا صیغہ ہے تثنیہ مذکر کا ماضی کی علامت کیا ہے آخر میں الف ناصرا کون سا صیغہ ہے خرجا کون سا صیغہ ہے مطرا کون سا صیغہ ہے سمعا کون سا صیغہ ہے فتحا کون سا صیغہ ہے کروما کون سا صیغہ ہے فضلا کون سا صیغہ ہے سمجھ آگی کہ نہیں تثنیہ مذکر کا ماضی کی علامت یہ ہے کہ آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا جیسے ضربا آخر میں الف ہے ما قبل مفتوح ہے اور زبر کو کیا کہتے ہیں فتحہ زبر کو کیا کہتے ہیں اور جس حرف پر فتحہ آ جائے اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں ضربا با کے اوپر کیا ہے زبر اس زبر کو کیا کہیں گے فتحہ اب با کیا ہوگی مفتوح با کیا ہو گئی ہاں جس حرف پر فتحہ ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں تثنیہ مذکر کا ماضی کی علامت کیا آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا جیسے ضربا جیسے آگے چلو جی جمع مذکر غائب آ گیا جمع مذکر غائب ماضی کی علامت جمع مذکر غائب ماضی کی علامت آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور الف رسم الخط کا ہوگا اور الف اب دیکھیے ضربوا واو کے اوپر کوئی حرکت ہے کچھ بھی نہیں ہے واو ساکن ہے ما قبل کیا ہے مضموم ہے اور پیش کو کیا کہتے ہیں ضمہ اور جس حرف پر ضمہ ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں مضموم کہا جاتا ہے ضربوا واو ساکن ما قبل با مضموم ہے جمع مذکر کا ماضی کی علامت یہ ہے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور الف رسم الخط کا ہوگا اور الف جیسے ضربوا جیسے ضربوا ناصروا خرجوا مطروا ستروا قالوا سمعوا فتحوا وجدوا آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور الف ضربوا کون سا صیغہ ہے جمع مذکر کا ماضی کی علامت کیا ہے آخر میں آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور الف جیسے ضربوا جیسے کتنے صیغے ہو گیا تین واحد مذکر غائب تثنیہ مذکر غائب اور اب آگے باری کس کی آگی واحد مؤنث غائب واحد مؤنث غائب ماضی کی علامت واحد مؤنث غائب ماضی کی علامت آخر میں تا ساکن ما قبل مفتوح ہوگا آخر میں تا ساکن ما قبل جیسے ضربت نظر آ رہا ہے جیسے ضربت آخر میں دیکھو تا ہے ساکن ہے کہ نہیں اور ما قبل اس کا مفتوح ہے کہ نہیں تو ضربت پھر کون سا صیغہ ہو گیا واحد مؤنث غائب ناصرت کون سا صیغہ ہے سامعت کون سا صیغہ ہے فتحت کون سا صیغہ ہے اور کرومت کون سا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب ماضی جس کو علامت یاد ہے اس کو صیغہ آئے گا جس کو علامت یاد نہیں اس کو صیغہ نہیں آئے گا اس کو صیغہ تو صیغہ کو پہچاننے کے لیے علامت کو یاد کرنا ضروری ہے صیغہ واحد مؤنث غائب ہو گیا آگے کیا آ گیا جی تثنیہ مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب تثنیہ مؤنث غائب ماضی کی علامت دیکھیں تو پتہ چل گیا ہونا ہے آخر میں تا الف تا ما قبل مفتوح ہوگا زبر کو کیا کہتے ہیں فتحہ اور جس حرف پر فتحہ اسے کیا کہتے ہیں مفتوح کہتے ہیں تثنیہ مؤنث کا ماضی کی علامت آخر میں تا الف تا ما قبل جیسے ضربتا جیسے ناصرتا کون سا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب ماضی خرجتا
सीगा तस्नीम मुन्नस गायब माजी सामिआता तस्नीम मुन्नस गायब माजी कारुमाता तस्नीम मुन्नस गायब माजी तो तस्निया मुन्नस का माजी की अलामत क्या आखिर में तारीफ ता होगा माकबल मफ्तू होगा माकबल मफ्तू इसके बाद कौन सा सीगा आ गया जमा मुन्नस गायब माजी जमा मुन्नस गायब माजी जमा मुन्नस का माजी की अलामत आखिर में नून मफ्तू माकबल साकिन होगा जैसे ताराब बनना जैसे ताराब बनना देख ले भी आखिर में नून मफ्तू है और नून का माकबल क्या है साकिन एक होता है माकबल एक होता है माबाद अब देखिए रा का माकबल क्या है बाद और रा का माबाद क्या है समझाई कि नहीं नून का माकबल क्या है और इसका माबाद कोई नहीं वाह नहीं रे वाह किसी भाई तो से मत्थे लग गए ये नून तो बाहर को गया है कोई नहीं अल्लाह तो मदीना शरीफ ले जाए मारा बन्ना जमा मुन्नस गायब माजी की अलामत आखिर में नून मफ्तू माकबल जैसे दरा बना तो दरा बना कौन सा सीगा भाई सीगा जमा मुन्नस गायब माजी समय ना कौन सा सीगा है सीगा जमा मुन्नस गायब माजी नसर ना कौन सा सीगा है आप बोल दे भाई सूफी साहब आप बोल दे जी फतह ना कौन सा सीगा है जमा मुन्नस गायब माजी माजी और आप बता दें कारूमना कौन सा सीगा है जमा मुन्नस गायब माजी माजी नून मफ्तू माकबल साकिन ये जमा मुन्नस का माजी की अलामत है इसके बाद कौन सा सीगा आ गया सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर क्या अलामत आखिर में ता मफ्तू माकबल जैसे दारा बता जैसे आखिर में ता मफ्तू है माकबल वो दारा बता कौन सा सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर समिअता कौन सा सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी नसरता कौन सा सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी फतहता कौन सा सीगा है वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी जी समझ आ रही है ना वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी तो क्या अलामत है वाहिद मुज़क्कर हाजिर माजी की साकिन होगा माकबल इसके बाद कौन सा सी आ गया वाहिद मुज़क्कर हाजिर के बाद तस्निया मुज़क्कर हाजिर माजी दरबतु मात की अलामत आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल जैसे दरबतु मा जैसे दरबतु मा नसरतु मा समिअतु मा फतहतु मा ठीक है ये कौन सा सीगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर क्या अलामत आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल साकिन होगा आखिर में माकबल आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल साकिन होगा अच्छा जी इसके बाद कौन सा सीगा आ गया जमा मुज़क्कर हाजिर माजी आखिर में लफ्ज़ तुम माकबल साकिन होगा आखिर में लफ्ज़ तुम जैसे दाराब तुम जैसे देख लीजिए आखिर में लफ्ज़ तुम में माकबल बा साकिन है दाराब तुम एनवन मिटा दे भाई दाराब तुम नसर तुम समय तुम फतह तुम तो ये कौन सा सीगा हुआ बोलो यार जमा मुज़क्कर हाजिर माजी जमा मुज़क्कर हाजिर अब आगे कौन सा सीगा आ गया वाहिद मुन्नस हाजिर की अलामत आखिर में ता मकसूर माकबल जैसे दाराबती ता मकसूर है माकबल तस्निया मुन्नस हाजिर माजी की अलामत आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल जैसे दाराबतु मा अब तस्निया मुज़क्कर हाजिर उसकी अलामत भी यही तस्निया मुन्नस हाजिर इसकी अलामत भी आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल सानू क्यों पता लगेगा मुज़क्कर मुन्नस क्यों भाई मौलवी नियाज़ भाई हमें कैसे पता चलेगा दराबतुमा दराबतुमा ये कौन सा सीगा भाई तस्निया मुज़क्कर हाजिर है या तस्निया मुन्नस हाजिर है हमें कैसे पता चलेगा हमें तर्जुमा से पता चलेगा कैसे पता चलेगा तर्जुमे से पता चलेगा तर्जुमा हमें बता देगा ये मुज़क्कर का सीगा या सीगा दराबती दराबतुमा आगे कौन सा सीगा आ गया जमा मुन्नस हाजिर माजी जमा मुन्नस हाजिर माजी जमा मुन्नस हाजिर माजी की अलामत आखिर में लफ्ज़ तुन्ना आखिर में लफ्ज़ तुन्ना माकबल साकिन होगा माकबल साकिन होगा जैसे दाराब तुन्ना जैसे दाराब तुन्ना कौन सा सीगा हुआ जमा मुन्नस हाजिर माजी कुरान पाक में आता है लुम तुन्नानी फीही
آتا ہے نا؟ کہاں یہ غالباً سورہ یوسف میں ہے، تو بتائے گا اج تازے تسی ماشاءاللہ مسلح پڑھے جے لم تننی فیہ والا قد راودتہ عن نفسی، سورہ یوسف ہے. اچھا چلو جی، لم تننا کون سا سیگا؟ یہی ہے، جمع مؤنث حاضر ماضی. علامت یاد ہوگی تو بھائی سیگا آ جائے گا. آخر میں لفظ تننا ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضرب تننا. آگے کون سا سیگا آ گیا؟ واحد متکلم. کیا آ گیا؟ واحد متکلم. واحد متکلم یہ آ گیا. اور پھر جمع متکلم آ گیا. واحد متکلم ماضی کی کیا علامت ہے؟ آخر میں تا مضموم ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتو. جیسے آخر میں تا مضموم ہے نا، اور پیش نو کی آندے نے ضمہ. تے جڑے حرف تے ضمہ آ جائے اس حرف نو کی آندے نے مضموم. تے تا مضموم ما قبل ساکن، یہ کس صیغہ کی علامت ہے؟ واحد متکلم ماضی کی واحد علامت. متکلم ماضی کی علامت ہے. آگے کون سا صیغہ آ گیا؟ صیغہ جمع متکلم ماضی. متکلم ماضی کی جمع متکلم ماضی. آخر میں نون الف نا ما قبل ساکن ہوگا. آخر میں نون الف نا ما قبل ساکن. جیسے ضربنا، جیسے ضربنا، نصرنا، سمعنا، فتحنا، کرمنا. آخر میں نون الف نا ما قبل ساکن. یہ کس صیغہ کی علامت ہے؟ صیغہ جمع متکلم ماضی. متکلم ماضی کی علامت ہے. تو یہ ماضی کے صیغوں کی علامات مکمل ہوگی جو آپ نے پڑھ لی ہیں، یاد ہو گئی ہے نا؟